السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑی منفرد بات شیئر کروں گی کہ زندگی کے کچھ معاملات یوں ہیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو خوبیاں تلاش کرتے ہیں، اور جب ہم بیزار ہوتے ہیں تو خامیاں اور عیب تلاش کرتے ہیں. زندگی کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتی. زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، خوشی غم آتے رہتے ہیں. کبھی ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، کبھی ہمیں دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی ہمیں سکھ نصیب ہوتا ہے. کیونکہ یہ زندگی ہے، اس میں ہر طرح کے حالات آتے رہتے ہیں اور ہم ان کا مقابلہ بھی کرتے ہیں. اور جب ہم خوش ہوتے ہیں کسی سے تو ہم اس کی خامیوں پر پردہ ڈال کر اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. مطلب اگر کوئی شخص ہمارے معیار کے مطابق ہے تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی خامی ہو بھی تو ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ہم اس کی خامیوں کو خوبیوں میں بدل دیتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ انسان ہماری بات مانتا ہے، وہ ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا کرتا ہے. اور اگر ہمارا دل خوش ہے تو ہم دوسروں کے عیب اور خامیوں کو چھپا لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. کیونکہ جب ہمارا من خوش ہے اور اگلا بندہ ہر لحاظ سے آپ کا خیال کرتا ہے اور آپ کا پابند ہے، اور آپ اپنی تسکین اور خوشی کی خاطر اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیتے ہو، کیونکہ آپ اس سے مطمئن ہیں، بھلے وہ غلط بھی ہو مگر آپ اس سے خوش ہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں مانتا یا آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا، یا کبھی بیچارے سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ اس بندے سے بیزار ہیں، تو آپ اس کی خوبیوں کو بھی خامیوں میں بدل دیتے ہیں اور اس میں بلا وجہ عیب نکالنے شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ اس بندے سے خوش نہیں ہیں اور خام خواہ اس کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اس کی خامیاں تلاش کرتے ہو اور اس کو ناپسند کرتے ہو، جو سخت ناپسند عمل ہے. میرے رب کے نزدیک اگر وہ انسان اچھا بھی ہے تو اس میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور بلا وجہ اس میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، اور ان خامیوں کو لوگوں کے درمیان ڈسکس کرتے ہیں، ان پر تبصرہ بھی کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا، جو لوگوں میں عیب تلاش کرے یا لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرے یا ان کی باتوں کی ٹو میں رہے تو ایسے لوگ آگ میں ڈالے جائیں گے، دہتی ہوئی آگ میں، اور آگ کے ستونوں کے ساتھ باندھے جائیں گے، اور وہاں سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے اور اس آگ میں جلتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں اس رحمت للعالمین کا صدقہ ان سختیوں سے نجات دے اور ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، محبت کرنے والا، دوسروں کے عیب چھپانے والا بنائے. اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس گیا تو ان کی ایک خامی کو میں نے نوٹ کیا، پھر میں دوسرے بزرگ کے پاس گیا اور اس کی خامی کو نوٹ کیا. اسی طرح میں 99 بزرگوں کے پاس گیا، اور جب 100ویں بزرگ کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہنے لگا کہ بزرگوں میں 99 بزرگوں کے پاس گیا ہوں، میری نیت تھی کہ میں ان سے بیعت ہوں، لیکن ہر ایک کی ایک ایک خامی سے مجھے آگاہی ہو گئی، اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور کچھ دن آپ کے پاس گزاروں گا. اور میں پہلے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری نظر بڑی تیز ہے، میری نظر بڑی باریک ہے، تو میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، آپ بھی محتاط ہو جائیے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ ان سے تو آپ کو ایک ایک خامی ملی ہے، مجھ سے تو بہت ساری خامیاں ملیں گی، میں تو سراپا عیب ہوں. لیکن میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تو ان 99 آدمیوں کے پاس گیا، کتنے سال لگے اور تو نے ایک ایک خامی جمع کی تو 99 خامیاں جمع ہو گئی. کاش کہ تو ایک ایک خوبی جمع کرتا رہتا تو تیرے پاس آج 100 خوبیاں ہوتی.
اس لیے اگر آپ ڈھونڈنے نکلو گے تو کانٹوں سے بھی خوبصورتی نظر آئے گی۔ اپنا دیکھیں اور پرکھنے کا انداز ٹھیک رکھیں اور اس چیز میں خیر ہوگی۔ اگر ہماری سوچ ایسی ہی رہے گی کہ ہم لوگوں کے بارے میں منفی سوچیں یا منفی رائے قائم کرتے رہیں تو ساری زندگی آپ اس دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں اور خوبیاں تلاش کریں، نہ کہ ان میں عیب ڈھونڈیں۔ عیب ڈھونڈنا بند کر دیں، اپنے نظریے کو بدل لیں، اپنے رویوں میں مٹھاس پیدا کریں، میٹھے بول بولو، لوگوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، بددیانتی چھوڑ دو، لوگوں کی خوبیوں کو تلاش کرو اور لوگوں کے عیب مت تلاش کرو بلکہ اس پر پردہ ڈالو۔ اگر کسی کی کوئی خامی سامنے آ بھی جائے تو اس پر پردہ ڈالو، کیونکہ اگر تم آج کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو روز قیامت اللہ پاک آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے۔ آپ خود اپنے عمل کو درست کر لو، اپنی خامیوں کو دیکھو، نہ کہ ہر وقت اس جستجو میں رہو کہ اگلے میں کیا عیب ہے۔ اگر کوئی اس میں غلط عادت یا عیب ہے تو یہ اس کا اور اس کے اللہ پاک کا معاملہ ہے۔ آپ بس دوسروں کی خوبیوں پر نظر ڈالیں اور اپنی سوچ کو مثبت کر لو۔ لوگوں کے بارے میں غلط رائے رکھنا ختم کر دو اور اپنے اور دوسروں کے تعلقات کو بہتر کرو۔ شہد جیسا میٹھا بنو، پھر دیکھو تم پرسکون ہو جاؤ گے۔ جب تک تم دوسروں میں عیب تلاش کرتے رہو گے تم بے سکون رہو گے اور تمہاری سوچ ہمیشہ منفی ہی رہے گی۔ تو اپنی سوچ کو بدلیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ اور اپنے دوست احباب میں ایک اچھے دوست بن کر ابھرو۔ تمہارے لہجے مٹھاس سے بھرے ہوں اور تم بات کرو تو پیار پھیلتا جائے، محبت پھیلتی جائے۔ تو کوشش کریں اپنے لہجے، اپنے کردار، اپنے عمل سے دوسروں کو سکون ہی ملے، نہ کہ دکھ کا باعث بنے۔ ہاں، کچھ موقعوں پر لہجے سخت بھی کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہ عام روٹین میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے لہجے سرد ہونے چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خامیوں پر درگزر کیا کرو، اور اگر ایسا سوچو گے تو تم کبھی بھی کسی کے بارے میں عیب جوئی نہ کرو گے۔ یہ سوچ ختم کر دیں کہ آپ سے غلطیاں یا کوتاہیاں یا برائیاں نہیں ہو سکتی۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے اور خطا کار ہے۔ اگر آپ کو علم بھی ہو جائے کسی شخص میں کوئی برائی یا خامی ہے تو اس کا ذکر کسی دوسرے سے نہ کریں، بلکہ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ صرف اپنی خامیوں کو دور کریں، ان پر نظر رکھیں بجائے دوسرے کو تنقید کرنے کے۔ تو اپنے آپ کو درست کر لیں اور نہ کسی کی برائی کرنی چاہیے اور نہ ہی سننی چاہیے۔ آپ خوشحال رہیں گے، بلکہ کسی کی برائی نظر آ بھی جائے تو اپنی آنکھیں بند کر لو، اندھے ہو جائیں اور یہ نہ کہیں کہ میں اس سے پوچھوں گا یا اس کی اصلاح کروں گا۔ قرآن پاک میں ہے، تم دوسروں کے عیب چھپاؤ تمہارا اللہ پاک تمہارے عیب چھپائے گا۔ جب اتنی بڑی بات قرآن پاک کے ذریعے ہمارے سامنے آ چکی ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ہم کسی کے عیب خامیاں تلاش نہ کریں، اس کو شرمندہ نہ کریں، اس کو منع نہ کریں۔ ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہونے کے باوجود خود ہمیں وہ چیز نہیں چھوڑتے یا ہم خود منع نہیں ہوتے، تو اس لیے ہم لوگ خسارے میں ہیں۔ جب اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے تو ہم کو اس سے باز آ جانا چاہیے، مگر نہیں، ہم نے دوسروں کے بارے میں غلط ہی سوچنا ہے۔ تو خدا را اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، جو وقت گزر گیا دوبارہ نہیں آنا، اور ہمارے پاس جو کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں۔ ہاں، جتنا وقت بچ گیا ہے ہم گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، اور باقی جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ
اور اس کے نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو صاف شفاف ہر گناہ سے پاک رکھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھیں، نہ کہ ان کی خامیاں سامنے لائیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر کسی صحابی کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک دروازے پہ پہنچے، دیکھا وہاں تو شراب چل رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابی نے کہا، میرے خیال میں ہم سے قصور ہو رہا ہے۔ کہا، ہم سے قصور؟ قصور تو وہ کر رہے ہیں جو شراب پی رہے ہیں۔ تو صحابی نے کہا، قصور تو ہم سے ہے، ہم مسلمانوں کی جاسوسی کرتے پھر رہے ہیں، عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ تو ہم چپ چاپ وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، اچھالنا نہیں، چھپانا ہے۔ جب ہم کوئی برائی جیسے کسی کی خامیاں، کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا۔ استغفر اللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہماری تمام بری عادتیں ختم کر دے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اور ہم کبھی بھی ایک مسلمان کی غیبت یا برائی نہ کرے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اسلام میں تو باپ کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ بیٹے کا راز فاش کرے یا اس کے غیبت کرے، اور ماں کے لیے بھی جائز نہیں کہ اپنی بیٹی کی غیبت کرے۔ ہاں، باپ اپنے بیٹی کی بات اس صورت میں کر سکتا ہے کہ بیٹے نے ظلم کیا ہو اور وہ اپنے کسی قریبی دوست یا قریبی رشتہ دار سے دل ہلکا کرنے کے لیے بات کرے۔ مطلب اسلام میں کسی کے پردے فاش کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ منع فرمایا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، خواہ وہ رشتہ کیسا بھی ہو۔ آج باپ اپنے بیٹے کی برائیاں کرتا ہے دوسروں سے، لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک دوسرے کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری برائی کی گئی ہے تو گھروں میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے فساد ہوتے ہیں اور گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ امن کی فضا قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھو، یا تو خاموشی سے کہہ دو یا خاموشی اختیار کرو اور اس کے حق میں دعا کرو، اور جگہ جگہ اس کی بات نہ کرو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک بات کے ساتھ ایک اور لگا کر دوسرے تک اس بات کو پہنچانا۔ اس کو ختم کریں اور دیکھیں زندگی کتنی حسین ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی دینا بند کر دیں۔ صرف اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنی غلطیوں اور خامیوں پر نظر رکھیں، انہیں دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہر وقت دوسروں کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اپنے دماغ کو اپنے معاملات کے سلجھانے کے لیے استعمال کریں، نہ دوسروں کے معاملات بگاڑنے کے لیے اس بیچارے کا ناجائز استعمال کریں۔ دوسروں کو تو تنقید ہم بڑے آرام سے اور بلا جھجک کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ پر نظر ڈالیں، اپنی خامیوں پر، تو پھر دوسروں کے چہرے اور دوسروں کے عمل کو آپ بڑا صاف اور اجلا دیکھ سکیں گے۔ تو اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس میں یہ بھی ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور پلیز آپ کے لائک کرنے سے میں آگے بڑھوں گی اور گرو کروں گی۔ تو آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے، تو مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ حافظ۔